بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ میرے والد تھوڑا کماتے تھے، زندگی بس گزر ہی رہی تھی کہ اچانک میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ جب میرے ماں باپ رشتہ دیکھ کر واپس آئے تو میں نے اپنی ماں کے چہرے پر تفکرات کے سائے دیکھے۔ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہاں ایسا کیا ہوا ہے جو میری اماں اتنی پریشان ہے۔ خیر، میرے ماں باپ نے میرا رشتہ وہاں طے کر دیا۔ میں نے اپنی اماں کو منع بھی کیا کیونکہ مجھے کچھ بھی اچھی فیلنگ نہیں آ رہی تھی۔ میرے شوہر 3 بہن بھائی تھے، ایک بہن شادی شدہ تھی اور دوسرے شہر میں مقیم تھی، جبکہ ایک بہن میرے شوہر کے ساتھ انہی کے گھر میں رہتی تھی، اور یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ میری شادی ہوئی تو رخصتی کے وقت میری ماں نے مجھے جو نصیحت کی، اسے سن کر میں نے پریشانی سے اپنی اماں کو دیکھا تھا، کیونکہ ایسی نصیحت بھلا وہ کیسے کر سکتی تھی؟ کوئی بھی ماں ایسا نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے ایک ناراض نظر اپنی اماں پر ڈالی اور پیا دیس سدھار گئی۔ میں اپنے شوہر کے گھر آئی تو سب نے میرا اچھے سے استقبال کیا، سوائے میری نند کے، جن کا رویہ عجیب کھچا کھچا سا تھا۔ مجھے میری اماں کی دی ہوئی نصیحت یاد آ گئی تو مجھے بے تحاشا غصہ بھی آیا کہ بھلا ایسے کیسے میں یہ بات پوری کروں۔ میری ساس بیچاری بیمار عورت تھی، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی۔ ایک دن میں کسی کام سے ان کے کمرے میں گئی تو مجھے ان کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے اندر قدم رکھا تو وہ دبے دبے لہجے میں میری نند سے کوئی بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں فوراً سے چپ ہو گئیں تو مجھے کچھ شک سا گزرا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرے خلاف کچھ کر رہی ہیں، مگر میری نند کے جاتے ہی میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا تھا۔ میری نند کے پاس ایک بکری تھی اور اس کا معمول نوٹ کر کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میری بیوہ نند نے بکری پال رکھی تھی، مگر اس وقت مجھے بہت حیرت ہوئی جب نند رات ہوتے ہی اس بکری پر کمبل ڈال دیتی اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے جاتی اور کہتی کہ یہ رات کو چوری ہو جائے گی، اس لیے اسے کمرے میں باندھ کر رکھتی ہوں۔ ایک رات آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نند کی بکری سٹور روم سے باہر آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ نند آج بکری کمرے میں لے جانا بھول گئی ہے۔ یوں بکری پکڑے جو ہی نند کے کمرے کا دروازہ کھولا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایسا کچھ مجھے وہاں دیکھنے کو ملے گا۔ میں پریشانی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک کھٹکے کی آواز پر میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، مگر میرے دل میں تجسس بڑھ گیا تھا کہ آخر میری نند ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں پتہ کروا کر رہوں گی۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کا سوچ کر میں اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی، مگر جب صبح میری آنکھ کھلی تو گھر میں ایک عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر آئی تو باہر میری ساس رو رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے اپنے شوہر کو دیکھا تو ان کا بھی سر جھکا ہوا تھا، اور پھر جو بات مجھے معلوم ہوئی اس نے میرے پیروں سے ٹھیک معنوں میں زمین نکال دی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آدھی رات کے اس پہر جب میں نند کے کمرے میں تھی ایسا بھی کچھ ہو جائے گا۔ میں سر اٹھا کر اپنی نند کو دیکھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ مسکرائی ہو۔ بھلا وہ کیسے اس صورتحال میں مسکرا سکتی تھی؟ مجھے ان پر اب بے تحاشا غصہ آیا۔ دل کیا کہ رات والا واقعہ میں سب کو بتا دوں، مگر مجھے جلد بازی سے کام نہیں لینا تھا۔ مجھے پہلے ثبوت اکٹھے کرنا تھے۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ آج رات میں جاگوں گی اور دیکھوں گی آخر میری نند اس بکری کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے۔ سب کے سونے کے بعد میں آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک آئی تاکہ باہر جا سکوں، مگر جھٹکا مجھے تب لگا جب میرے کمرے کے دروازے کو تالا لگا دیکھا۔ یہ تو میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ بے بسی سے میں اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی، کیونکہ جو راز مجھے معلوم کرنا تھا وہ تو اب میں معلوم نہیں کر سکتی تھی، مگر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں صبح ہوتے ہی اپنی نند کی ساری باتیں اپنے شوہر کو بتاؤں گی، تاکہ انہیں بھی تو پتا چلے کہ ان کی بہن آخر کرتی کیا ہے۔ ویسے میں نے ایک بات بہت شدت سے نوٹ کی تھی کہ اس گھر میں میری بیوہ نند کی کوئی حیثیت نہ تھی، مگر پھر وہ رات یاد کر کے میری ان کے لیے ہمدردی ختم ہو گئی، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کا اصل چہرہ میں سب کے سامنے لا کر رہوں گی۔ اب میں دن رات سوچوں میں گم رہتی، جبکہ میری نند کا معمول وہی تھا۔ وہ پورا دن گھر کے کام کرواتی اور شام ہوتے ہی اپنی بکری پر کمبل ڈال کر اسے لیے
कमरे में बंद हो जाती। एक रात जब मेरे शौहर अपना काम करने में मसरूफ थे तो मैंने उनसे इस बारे में बात करने का सोचा। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा कि बाजी उस बकरी को हर वक्त अपने साथ आखिर क्यों रखती हैं और वो हमसे इतना बात क्यों नहीं करती। मगर सामने से जिन नज़रों से मेरे शौहर ने मुझे देखा, मैं एकदम से शर्मिंदा हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। उनके रवैये ने अब मुझे मजीद शक में मुब्तला कर दिया था। एक दिन मैं अपने काम में मसरूफ थी जब मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आईं। मैंने हैरत से बाहर की जानिब देखा क्योंकि उस वक्त उस घर में सिवाय मेरे और बाजी के कोई भी न था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं जल्दी से सामान रख कर बाहर की जानिब आई तो ये सामने देखकर मेरा हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे लगा कि अब मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में रही तो, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। मैं फटी फटी निगाहों से अपनी नंद को देख रही थी कि अचानक उनके चेहरे के तासुरात तब्दील हुए थे। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा और गुस्से से मुंह फेरती हुई वो फौरन से अपने कमरे में बंद हो गईं। उनका रवैया मुझे बहुत बुरी तरह से चुभा था। मेरा दिल किया कि अभी जाऊं और उन्हें अच्छे से सुनाऊं, मगर फिर अपने शौहर का गुस्सा याद आने पर मैंने खुद पर कंट्रोल किया और वापस अपने कमरे में आ गई। मगर मेरे ध्यान के धागे वहीं बाहर वाले मंजर में उलझ कर रह गए थे। मैं अपना कोई भी काम ठीक से सरंजाम नहीं दे पा रही थी। अगले दिन फिर मैंने अपनी नंद को कुछ अजीब सी हरकत करते हुए देखा तो मुझे बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं अपने दिमाग में ताने बाने बुनने लगी थी। घर का कोई फर्द ऐसा नहीं था जो कुछ बोलता था, मगर मैं अब उलझने लगी थी। मुझे ऐसे माहौल में रहने की आदत ही न थी। मैं जरा सा अपने शौहर से कुछ कहती, वो डांट कर मेरा मुंह बंद करवा देते। उन्हीं दिनों मुझे मेरे मेके जाने का इत्तेफाक हुआ था। मेरी नंद मेरे पास आई और एक शॉपर मेरे हवाले किया। मैंने हैरत से उस शॉपर को देखा और फिर अपनी नंद को देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और ऐसा इतने अरसे में पहली बार ही हुआ था कि मुझे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो। उनकी मुस्कुराहट से अब मुझे खौफ सा महसूस हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये शॉपर अपनी अम्मी को दे दूं बिना खोले। मैंने सोच लिया था कि मैं बाहर जाते ही इस शॉपर को चेक करूंगी, क्योंकि मुझसे इतनी खार खाने वाली मेरी नंद मेरी माँ के लिए तोहफा भेजे। मगर शायद उन्होंने मेरी सोच पढ़ ली, जब ही अचानक से उन्होंने मेरे हाथ से वो शॉपर छीन कर मेरे शौहर के हवाले कर दिया और उनके कान में कोई बात कही कि मेरे शौहर ने ताज्जुब से मुझे देखा कि मैं एकदम से अपनी जगह पर चोर बन गई। ये सब मेरी समझ से बाहर था। मुझे अब खौफ सा महसूस होने लगा था। वो चेहरा जो अभी मुस्कुरा रहा था, अब वहां से एक संजीदगी छा गई थी और जिन नजरों से वो मुझे देख रही थी, मैंने जल्दी से रुख फेरा और घर से बाहर निकल गई। जब मैं अपने घर आई तो मेरे शौहर ने वो शॉपर मेरी वालिदा के हवाले किया और कुछ देर बैठकर चले गए। मैं अपनी अम्मा से इधर उधर की बातें करने लगी और फिर खाना खाया। मैं इस दौरान सिवाय एक कमरे के घर में कहीं नहीं गई। शाम के साय अब गहरे होने लगे तो मेरी अम्मा के चेहरे के तासुरात एकदम से तब्दील होने लगे। वो बार बार परेशानी से बाहर की जानिब देखने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं पागल हो रही हूं। खैर मेरी माँ कुछ ही देर में ऐसे बाहर गईं कि जैसे बहुत कीमती चीज बाहर रखी हो। उनके जाते ही मैं जल्दी से उनके पीछे लपकी तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भला ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला दबाया और बेआवाज आंसू बहाते अपनी जगह पर आकर बैठ गई। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। अपनी अम्मा के आने से पहले मैंने खुद को संभाला था, मगर अब उस जगह रुकने का मेरा जरा बराबर भी दिल नहीं कर रहा था। मेरी अम्मा भी मेरी नहीं रही थी, वो भी। इसके आगे मैं कुछ सोच ही न सकी। अपनी अम्मा के आने से पहले मैंने अपना चेहरा साफ किया और खुद को मैंने बिल्कुल नॉर्मल जाहिर किया। जब मेरी माँ आई तो अब उनके चेहरे पर सुकून सा छाया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है अम्मी, आप खुश लग रही हो। तो बस उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन जवाब न दिया। बातों के दरमियान मेरी नंद का तस्करा छेड़ा तो जिस तरह मेरी माँ मेरी नंद की तारीफें कर रही थी, मुझे उससे अब हसद महसूस होने लगी थी। मेरे दिल में ये ख्याल आया, जरूर मेरी नंद काला इल्म करती है, जब ही तो माँ सिर्फ 2-3 मुलाकातों में उसकी गुरविदा हो गई हैं। मेरे दिल में मेरी नंद के लिए जो जरा भी हमदर्दी थी वो खत्म हो चुकी थी। उसने मेरी माँ को भी अपने रंग में रंग लिया था।
اپنے گھر آ کر بھی میرا دھیان میری ماں کی طرف ہی لگا رہا۔ یہاں اسے کوئی لفٹ نہ کرواتا تھا تو اس نے میری بھولی بھالی ماں کو پھنسا لیا تھا۔ سوچ سوچ کر مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ گھر میں سب کے سو جانے کے بعد میں باہر آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ میری نند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے دماغ میں سب عجیب و غریب سوچوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی نند کے کمرے کی جانب دیکھا، دروازہ اندر سے بند تھا اور وہ بکری بھی اندر ہی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا اس بکری میں جو میری نند اسے یوں سنبھال سنبھال کر رکھتی تھی؟ موسم سرد ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد اچھے سے شال لپیٹی اور باہر کا دروازہ کھول کر گلی میں جھانکا تو میری نظر سامنے والے گھر پہ پڑی، جہاں ان کی بکری سردی سے ٹھٹھر رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب یہ لوگ اس جانور کو باہر باندھ رہے ہیں تو میری نند کو کیا ضرورت ہے کہ اس بکری کو اپنے کمرے میں لے جا کر گندگی کروانے کی؟ فضول میں ساری محنت مجھے ہی کرنا پڑتی ہے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو عجیب سا محسوس کیا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں بے اختیار دروازے کو تھاما تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں جلدی سے بھاگ کر اپنی نند کے کمرے میں گئی تو سامنے کے منظر نے میرے اوسان ہی خطا کر دیے۔ میری نند زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی تو مجھے ایک شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ میرے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ ایسا آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کروں تو کیا کروں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ باہر جا کر سب کو جگاؤں، مگر اس سے پہلے ہی ایسا کچھ ہوا کہ میں بالکل سن پڑ گئی۔ اس سے اگلا منظر مزید دل کو دہلانے والا تھا اور حیران کن تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے بس سامنے کا یہ انوکھا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے میری آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اپنی نند کو ہوش میں آتے دیکھ میں فوراً سے وہاں سے نکل گئی، کیونکہ اگر میری نند مجھے دیکھ لیتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے اس راز سے میں اب واقف ہو گئی ہوں۔ مگر کچھ باتیں ابھی تک میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ میں اگر یہ باتیں کسی کو بھی بتاتی تو وہ یقیناً مجھے پاگل سمجھتا اور میرا مذاق ضرور بناتا۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ نہ کبھی دیکھا نہ سنا۔ مگر میں اپنے آپ کو کیسے یقین دلاتی کہ یہ ایک خواب ہے، کیونکہ سب کچھ تو میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور یہ سب میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اکثر نندیں جادو کروا کر بھی بھابھی کو پاگل کرواتی ہیں۔ مجھے اب اس بات پر یقین آنے لگا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر ایک نظر اپنی نند کے کمرے کو دیکھا، جہاں اس وقت لائٹس بند تھیں۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل کیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں یہاں سے بہت دور بھاگ جاؤں۔ اگلی صبح میں جب اٹھی تو میں نے اپنی نند کو دیکھا۔ وہ آج مجھے معمول سے کچھ الگ لگی بجھی سی تھی۔ میرے دل میں یہ خوف آیا کہ کہیں انہیں معلوم تو نہیں پڑ گیا کہ میں ہوں، مگر انہوں نے بنا کچھ کہے معمول کے مطابق اپنا کام کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میرے دل میں آیا شک اب مزید پکا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان سے اب اصل وجہ پوچھ کر ہی رہوں گی کہ آخر یہ سب کیا ہے اور وہ کیوں ایسا کرتی ہیں۔ ان کی وجہ سے میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ ایک دن ہم سب کھانے پر بیٹھے تھے، تبھی میں نے مسکرا کر اپنی نند کو دیکھا اور آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ میں اپنی بات پر اپنی نند کے تاثرات جاننا چاہتی تھی۔ جب ہی میں نے بات کا آغاز کیا اور کہا، اس بار بقرعید پر باجی کی بکری کو ذبح کر دیتے ہیں۔ میرا یہ بولنا تھا کہ میری نند غصے سے میری طرف دیکھنے لگی اور بنا کچھ کہے کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئیں۔ میرے شوہر نے مجھے سرزنش کی کہ کیوں میں نے ایسا کہا، مگر میں نے ان سے کہا کہ ہم باہر سے لانے سے بچ جائیں گے۔ اگلے دن حیران کن طور پر میری نند نہ کمرے سے باہر آئیں اور نہ ہی ان کی بکری۔ تیر نشانے پر لگتا دیکھ میں بے حد خوش تھی۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ اس بکری سے جان چھوٹ جائے۔ 2 دن تک میری نند کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ ان کا کھانا ان کے کمرے میں دیا جانے لگا۔ جب تک عید نہیں گزر گئی میری نند کا رویہ ایسا ہی رہا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیا ہے آخر اس بکری میں جو میری نند نے اتنا زیادہ رد عمل دیا کہ کمرے سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا۔ خیر، دن اب گزرتے جا رہے تھے، مگر میری نند کا معمول وہی تھا۔ گرمیاں آئیں تو مجھے حیرت ہوئی۔ وہ اپنے اے سی والے کمرے میں بھی بکری کو ساتھ رکھتی تھیں۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے ان کی شکایت کی، جس پر انہوں نے میری نند پر بہت غصہ کیا۔
جس پر خاموشی سے میرے شوہر کی میں ڈانٹ سنتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اپنے شوہر کے رویے سے میں نے ایسا محسوس کیا تھا کہ وہ اپنی بہن کو پسند نہیں کرتے۔ جب ہی میں مزید شیر ہوئی اور اب میں کھلے عام اپنی نند پر طنز کرتی تھی جس پر وہ چپ رہتی، مگر ایک دن جب میں نے ان کی بکری کو تنگ کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئیں اور گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ خیر میرے شوہر کے کہنے پر میں نے ان سے معافی مانگی، تب جا کر وہ کہیں چپ ہوئی تھیں اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئیں۔ مجھے غصہ تو بہت تھا مگر میں صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا۔ میں جو ہمیشہ صرف سوچتی آئی تھی، میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا کہ اب رات میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سب کو دکھا کر رہوں گی، کیونکہ اب میری برداشت کے باہر ہوتا جا رہا تھا سب کچھ۔ میں باقاعدہ طور پر پورا لاہ عمل تیار کیا تاکہ میری نند کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے۔ میں نے اپنی تیاری پوری کی اور اب بس مجھے رات کا انتظار تھا، مگر میرا پلان مکمل نہیں ہو سکا کیونکہ میرے گھر سے کال آ گئی تھی، جسے سن کر میں جس حالت میں بیٹھی تھی اسی حالت میں بھاگ کر گھر گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بالکل ایسا ہی تو منظر تھا جو میں پہلے بھی 2 بار دیکھ چکی تھی۔ میں بھاگ کر اپنی اماں کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میرا دل بند ہونے کو تھا، ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ میرے باپ بھائی میری ماں کے سرہانے کھڑے بے آواز آنسو بہا رہے تھے اور میری اماں بستر پر اپنی آخری سانسیں گن رہی تھیں۔ میں مان ہی نہیں سکتی تھی کہ میری اماں مجھے چھوڑ کر جانے والی ہیں۔ انہیں تو کوئی بیماری تک نہ تھی، میں نے کبھی انہیں اتنا بیمار دیکھا ہی نہ تھا۔ معمولی بخار پر وہ ایسے ہی رہتی تھیں کہ جیسے عام سی بات ہے۔ میں اپنی اماں کے ہاتھوں کو لبوں سے دبائے بس روئے چلے جا رہی تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میری اماں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور ہولے سے مسکرائیں۔ ان کو مسکراتے دیکھ میرے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر آئی اور اس نے چیک اپ کیا اور اس نے جو بات ہمیں بتائی وہ ہمارے سروں پر پہاڑ گرا گئی تھی۔ میری ماں اتنے عرصے سے خاموشی سے اس بیماری سے لڑ رہی تھی اور ہم لا علم تھے۔ میری ماں نے میرے ہاتھ میں کاغذ تھمایا اور مجھے نصیحت کی کہ ان کے جانے کے بعد میں اس خط کو پڑھوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں رونے لگی، مگر وہ مجھے چپ کروانے کے بجائے مجھے روتا چھوڑ گئی تھی اس دنیا میں۔ وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئیں۔ میرے دل کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ ہوش تو تب آیا کہ جب ابا نے مجھ سے اس بات کا تذکرہ کیا جسے دیکھ میں حیرت زدہ ہوئی تھی۔ اماں کے پاس بھی ایک بکرا بکری تھی اور اماں جی وصیت کے مطابق انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا کہہ کر گئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جن جانوروں کو اماں نے اس دن میرے سامنے اتنے خیال سے رکھا اب کیسے انہیں قربان کرنے کا حکم دے سکتی تھیں۔ خیر اماں کی وصیت پر عمل ہوا اور ان بکروں کو ذبح کر کے ان کا کھانا غریبوں میں اپنے نام پر تقسیم کیا گیا۔ میں پورا 1 ہفتہ اپنے گھر رہی۔ جب گھر واپس آئی تو اپنی نند کی بکری دیکھ مجھے ایک دم سے اپنی اماں کا خط یاد آیا۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں خط پڑھتی جا رہی تھی میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں، کیسے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کروں۔ میرے شوہر کمرے میں آئے تو مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ بے حد پریشان ہوئے، مگر میں نے ان کو کچھ بھی نہ بتایا۔ میں بس روتی ہی چلی گئی۔ میری ساس میرے کمرے میں آ گئی۔ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ میں اماں کے جانے پر غمزدہ ہوں، مگر میرا غم تو بدل ہی گیا تھا۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ میری ساس نے مجھے گلے سے لگایا تو میں اپنا ضبط کھو کر بے تحاشا رو پڑی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ میری ماں کے ساتھ ہوا وہ دوبارہ کسی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ تبھی میں نے موقع ملتے ہی اپنے شوہر کو اپنی اماں کا دیا ہوا وہ خط پڑھایا، جسے پڑھ کر انہیں سکتہ ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کی حالت بھی ایسی ہی ہوگی۔ میری ماں کو کینسر جیسی بیماری تھی، مگر ہم نے کبھی ان پر توجہ نہ دی اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاموش زندگی گزارتی رہیں۔ پھر ایک دن وہ میرا رشتہ دیکھنے آئی تو میری نند سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں ایک ہی بیماری سے لڑ رہی تھیں۔ میری نند کو بھی کینسر تھا، مگر گھر میں کوئی بھی ان پر توجہ نہ دیتا تھا اور انہیں بھی یہ یقین تھا
کہ ان کے مرنے کے بعد شاید کوئی ان کے لیے پڑھنے والا بھی نہ ہوگا، ان کی بخشش کی دعا کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک بکری پالی کہ جب وہ مر جائے گی تو کم از کم ایک وقت ہی صحیح بھوک سے بے حال ہوں، کھانے کے بعد انہیں دعا تو دیں گے، ان کی مغفرت کی دعا تو کریں گے۔ ان کی سوچ جان کر ہم دونوں ہی غم میں تھے۔ ہم واقعی اپنی زندگیوں میں اتنا مگن ہو گئے تھے کہ ہمیں اپنے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہ تھا۔ میری نند بیوہ تھی، ماں باپ پر بوجھ تھی، تبھی کوئی بھی اسے پوچھتا نہ تھا۔ اس کی سوچ جان کر میرے شوہر بے حد شرمندہ ہوئے اور ہم دونوں نے جا کر اسے معافی مانگی۔ تنہائی کی شکار انہوں نے ایک جانور کو اپنا ساتھی بنایا تھا، اس کی دیکھ بھال کی کہ قیامت کے دن وہ ان کے لیے گواہی ضرور دے گا۔ میں اور میرے شوہر اس واقعے کے بعد بالکل بدل گئے تھے۔ میں اپنی نند کا اب خیال رکھنا شروع کر چکی تھی، ان کے ساتھ میں وقت گزارنے لگی۔ میں اماں کو کھو چکی تھی مگر دوسری ماں کو بیٹی کے دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر میری نند پر اب توجہ دینے لگے۔ مجھے یہ دکھ تھا کہ میری ماں کے برے وقت میں ان کے کام ہی نہ آ سکی، میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ میں اپنی نند کی احسان مند تھی، اس نے میری ماں کے بارے میں سوچا۔ میرے شوہر نے ایک اچھے ڈاکٹر سے میری نند کا علاج کروانا شروع کر دیا تھا اور میں نے ایک نئی عادت بنائی۔ میں جب بھی کچھ پڑھتی اپنی ماں کے علاوہ ان سب کو بخشتی کہ جن کے لیے پڑھنے والا کوئی نہ تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کی ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی قدر کر لیں، ورنہ بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ میری نند کا علاج اب بھی ہو رہا ہے، ہماری توجہ سے ان کی صحت بھی اچھی ہو رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کب تک ہمارے ساتھ ہیں، مگر جب تک ہیں ہم انہیں اب اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔